بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ حرف راز کے آج کے موضوعات میں آج سب سے پہلا موضوع ہے، آج پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے اہم سیکورٹی امور کے بارے میں بریفنگ دی اور خاص طور پر ایجنڈا تھا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا۔ اس حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی، کیا اتفاق رائے ہوا اور کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اس میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات بھی کریں گے سیگمنٹ میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ملکی سیاسی صورتحال کا ذکر ہوگا کہ آج سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا پریس کانفرنس سے، اہم نکات انہوں نے اٹھائے اور ایک بار پھر انہوں نے وہی الزامات دہرائے، اور ساتھ ہی انہوں نے آج یہ کہا کہ اگر ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، ان کو دیوار سے لگایا گیا، تو انہوں نے ایک ایسا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے، محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی کی سیاست کا کہ اہم ایک ایم کیو ایم کے رہنما ہیں بابر غوری صاحب، وہ وطن واپس آئے ہیں، اس کے ساتھ ہی فاروق ستار صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس پر ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں اور اپنے معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی کرنل عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کروں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جو آج جو بریفنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اس پہ ایک سیاسی جماعتوں کا ایک ڈیفرنٹ موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آیا، آج بھی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے، تو کتنا دیر پا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو عمل ہے کہ تمام جو قوتیں ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور اس حوالے سے جو مذاکرات کا عمل جاری ہے؟ اس میں عثمان بات یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے سے یہ بھام چل رہا تھا کہ شاید سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان میں جا کے، افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو، اور کیا ڈیمانڈز ہیں، کہاں پر کمپرومائز ہو رہا ہے، کن چیزوں کو اثر پارلیمنٹ کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا۔ جو ایک ابہام تھا وہ میرے خیال میں پیچھے بھی ایک کمیٹی تھی پارلیمنٹ جی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اس میں بریفنگ دی گئی اور آج ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے کہ کیا کیا محرکات ہیں، کیوں یہ ہم میٹنگ ان سے کر رہے ہیں، افغان طالبان اس میں کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر افغان طالبان کا کتنا پریشر ہے، اور کیوں تحریک طالبان بھی اس وقت مذاکرات پہ راضی ہے، سیز فائر بھی انہوں نے کی ہوئی ہے کافی عرصے سے۔ اور اس کے بعد اس کی گاہے بگاہے جو میٹنگ ہوں گی اور اس میں یہ جو ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو اوور ویو کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا ہو رہی ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے۔ دیٹ از اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ کے کم از کم سیکورٹی فورسز جو بھی میٹنگ کر رہی ہیں اور کیا پولیٹیکل فورسز ہیں، سیکورٹی کے ایلیمنٹس ہیں، اور وہ پھر آ کے ان کو بریف کریں گے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اینڈ دین دے ول موو فارورڈ بیکاز اٹس اے بگ نیشنل ایشو۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں، ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل سینٹیمنٹ سب کے ہیں کہ وی آر ویری انوائڈ ود آل دا ٹی ٹی پی ایلیمنٹس، بالکل، جو انہوں نے پاکستان میں زیادتیاں کی ہیں، اے پی ایس کے بچے، وی کینٹ فورگیٹ، بٹ دین پھر نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں کیا اور ہم اپنے نقصان اٹھائیں اور ان کے بھی ماریں یا ایک ان اینڈنگ وار کو ہم ختم کریں، یہ بات ہے۔ اور اس وقت وہ ہم زیادہ اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں، آپ نیگوشیٹ بھی اس وقت کرتے ہیں جب آپ بہتر اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، اور یو وانٹ کہ اس وقت شاید کمزور سائڈ مان جائے ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن، جو کہ ضروری بھی ہے۔ تو اس اپنا بریگیڈیئر صاحب سب سے بڑی تو کنڈیشن یہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کو مانے، پاکستان کے قانون کا احترام کریں، سرنڈر کریں، قومی دھارے میں شامل ہوں۔ تو اسی طرح میں کرنل عابد لطیف صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو ایک شرط ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے کہ آپ پہلے سرنڈر کریں اور پاکستان کے آئین کو مانیں، قانون کو مانیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار سرنڈر بھی ایسے سیز فائر بھی ہو چکے ہیں، مذاکرات بھی شروع ہوئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے رہے، پھر ایسے گروہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس بار ایسا کیا لگ رہا ہے کرنل صاحب کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا جی۔ پہلے تو شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا جی۔ دیکھیں، جو آرٹیکل جو 25th امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ تو ظاہر ہے ریڈو نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا جی، کسی بھی وار کے اندر جو ہے اسپیس فار نیگوسیشن اور ایگریمنٹ ہوتی ہے، اور ساری وارز جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹیبل پہ ہی آخر میں جو ہے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں۔ دا لاسٹ ویپن از آلویز دا پیپر اینڈ دا پین۔ لیکن
جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جی یہ جو ایٹراسٹیز تحریک طالبان نے پاکستان میں ہمارے اس ریجن میں جو انہوں نے پچھلے 10-12 سالوں میں کی تھی جی، ان کو ظاہر بھلایا تو نہیں جا سکتا، ان کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہم جو نیگوسیشنز یا جو بات چیت ان سے ہو رہی ہے وہ بیسکلی ہمارا جو ایم ہے وہ اسٹیٹ کا ایم یہ ہے کہ یہاں پہ پیس ہو اور افغانستان میں پیس ہو. اسی لیے اس کا فوکس جو ہے وہ خالی ان کے ساتھ بات چیت کا نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو، اپنی ٹیریٹری کو ایز اے سینکچوری نہ یوز ہونے دیں، کیونکہ وہ ایز اے سینکچوری نہیں یوز ہوگی تو اونلی دین وی کین ہیو آئیدر وی کین ٹیک دیم کائنیٹیکلی، یا پھر ہم جو ہے نیگوسیشن سے بات کر سکیں گے. وہ اسی صورت میں ہے ان کی جو سینکچوری ہے وہ نہ ہو. جہاں تک آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی کہ جی آج کی جو اس کی میٹنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ اس میں خالی طالبان کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے خود بتا دیا انٹرو میں کہ ایک بہت کمپریہنسو اس کی اٹینڈنس تھی اور بہت پولیٹیکلی کمپریہنسو اٹینڈنس تھی، اور ملٹری سائڈ سے بھی بہت کمپریہنسو اٹینڈنس تھی. تو اس میں جو ہم نے ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی میں بھی ڈیفائن کیا، اور بلکہ جو آج کل کے حالات ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ کمپریہنسو ہوتی ہے، وہ نان ٹریڈیشنل ایشوز پہ ہے. اس کے جو مین سیگمنٹ ہے وہ اکانومی ہے، اس کا مین سیگمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے، اس کا مین سیگمنٹ جو ہے وہ سوشل اسٹیبلٹی ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ری بیلنسنگ ایکٹ ہے جو پہلی دفعہ، اور اس سے پہلے بھی اس پہ کام ہوا ہے، لیکن آج یہ پورے کنسنسس کے ساتھ جو کمپریہنسولی سیکورٹی ہے اسٹیٹ کی، اس کو دیکھا گیا ہے، جس میں ایک پوائنٹ آف کورس طالبان کے ساتھ بات چیت کا بھی تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے جو کرائسس ہیں جو اب آ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیے تو پانی کا کرائسس ہے، اکانومی کا کرائسس ہے، فوڈ کا کرائسس ہے، پاور کا کرائسس ہے. تو جب تک یہ کرائسس ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کا جو اسپیکٹ ہے وہ پورے طریقے سے ہم نے اس کو کیٹر کیا ہے. تو آج کی جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، اس نے کمپریہنسولی ان ساری چیزوں پہ غور کیا گیا. جی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی خاص بات کی گئی ہے، اس کے اندر جو بریفنگ میں کہا گیا ہے اس کو جو امپلیمنٹیشن ہے ان قوانین کے حوالے سے، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. اور ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ سول اور عسکری نمائندوں پر مشتمل ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے افغانستان کی حکومت. تو بریگیڈیئر صاحب، اس طریقے سے جب ایک جہاں پہ یہ جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں پہ جو حکومت موجود ہے طالبان کی، افغان طالبان کی، وہ اپنی نگرانی کے اندر یہ کر رہے ہیں، تو اس بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی ٹائم فریم کے اندر کتنے ٹائم فریم کے اندر کوئی ایسے ایگریمنٹ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ عثمان، اس میں سب سے بڑی جو بات ہے نا، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ افغان طالبان نے ٹیک اوور کرنے کے بعد حکومت نے یہی کہا تھا کہ جی ہم اپنی سرزمین آپ کسی کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو، خراسان گروپ ہو یا القاعدہ ہو یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ چائنا کے خلاف ہو، کسی کو بھی نہیں کریں گے. پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے ریلیشن جو اچھے ہیں، تو پاکستان نے بہت پش کیا، افغانستان نے بھی ان کو ٹی ٹی پی پش کیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو یوز آر لینڈ فار اگینسٹ پاکستان. سو ناؤ دے ور کمپیلڈ. اب یہاں مین ایشو جو ہے نا بات کرنے کے، وہ جو 2-3 ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ نمبر 1 تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے آئین و قانون کی بات کریں گے، ایگری کریں گے تو جب کریں گے، پلس جو ان کے ہینس کرائمز کے اندر ان کے ٹی ٹی پی کے لوگ انوالو ہیں، ان کو جو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. قانون ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کو چھوڑا جائے یا ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس کے بعد وہ ہتھیار ڈالیں گے اور پاکستان میں آ کے وہ جو عام لوگ ہیں وہ ان کو معافی دی جائے گی، بٹ ناٹ ٹو آل لیڈر جنہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے وہ کریں گے. سیکنڈ، اس کے ساتھ یہ کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جو میں ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی بہت بڑی امریکہ، نیٹو اور یورپین یونین کی ہے. انہوں نے اس کو تباہ کر دیا 40 سال کے اندر. جی. اب اس کے بعد جب تک ان کو $9 بلین بھی آپ نے ضبط کر لی جو افغان عوام کا ہے، وہ بیچارے بھوکے مارے ہیں. آپ 9/11 کے وکٹم کو $3.5 بلین دے رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہاں پر پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بیسڈ آن آل ایتھنک گروپس اور اس کے بعد فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ان کی ریٹ قائم نہیں ہوگی گورنمنٹ وہاں پر. اور اگر ریٹ قائم نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ یہ جو آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان سب امریکن سے بھی سب سے بات کر رہا ہے اور افغانستان کو یہی کرے کہ آپ بھی
اسٹیپ فارورڈ لیں, وومنس کو رائٹ دیں, وومن کو گورنمنٹ میں لائیں, ایتھنک بیلنس کریں, باقی گروپس کو بھی پارٹی میں لے کر آئیں حکومت میں, تاکہ آپ کے ریجن اور عوام اور لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں. چائنا بیٹھا ہے, رشیا بیٹھا ہے, سینٹرل ایشیا, پاکستان, دے آل وانٹ کہ ان کو ایکسیپٹنس ملے, اور پھر اس کے بعد ان کی اسٹیبلٹی ہوگی. افغانستان اسٹیبل ہوگا تو پاکستان کا بلوچستان بھی اسٹیبل ہوگا, اور بلوچستان اسٹیبل ہوگا تو ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا, اور سی پیک کامیاب ہوگا تو پاکستان اکنامک اسٹیبلٹی کرے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, پھر اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اور اس کے بعد آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے. یہ انوائرمنٹ بہتر ہوں گے تو ہم آگے چل سکیں گے. اس میں باقی سب چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. جی بالکل, اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. بالکل جیسے آپ نے نقطہ اٹھایا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد معاشی سٹیبلٹی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہم میٹنگ آج ہوتی ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت اس سے الگ رہتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں, لیکن یہ آپ کرنل صاحب کیا اس کا تجزیہ کریں گے کہ جب آپ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, جب آپ کے قومی سلامتی کے ادارے اہم ایشوز کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں, تو ایک بڑی پارٹی کا غیر حاضر ہونا اچھی بات تو نہیں؟ جی دیکھیں, صحیح کہا آپ نے جی. بیسیکلی تو میں جو بات کر رہا تھا, نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, ہونا تو ایسی چاہیے جیسے. لیکن اب جیسے بگیڑے صاحب بات کر رہے تھے جی, میرے خیال میں افغانستان کے اس وقت 3 میجر ایشوز ہیں جی, جو جب تک کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, وہ کسی بھی جو فورن ایلیمنٹ آئے, نیٹو کی فورسز رہیں, امریکن انفلوئنس رہا, انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا, اور وہ صرف کائنیٹک ٹرمز میں افغانستان کو ہینڈل کرتے رہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ اس کی کوئی افغانستان کی فارمل اکانومی نہیں ہے. افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ انفارمل ہے, اور وہ بہت ٹریڈیشنل اور پریمیٹیو اکانومی سے لنکڈ ہے. اسی وجہ سے بار بار جو افغان رولر ایریا ہے, جو ہنڈر لینڈ ہے, وہ بار بار یا ڈرگس بیرن کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے یا وار بیرنز کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. دوسرا اس کا جو پرابلم ہے وہ اس وقت جو اپ کمنگ پرابلم ہے, جس کی وجہ سے جو اس کی سوسائٹی ہے وہ انہنج ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب سوسائٹی انہنج ہوگی تو وہ ایلیمنٹ جن کی ابھی بگیڑی صاحب نے 6-7 گروپس کی بات کی ہے, جس میں القاعدہ ہے, طالبان ہیں, اور القاعدہ کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں, ان سب کو سپیس مل جاتی ہے. کیونکہ یہ جو ایلیمنٹ ہیں, جو نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, اور جو لو انٹینسٹی پہ پلے کرتے ہیں, یہ لوگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, اور جب سوسائٹی بروکن سوسائٹی کے اندر جو کلیویجز ہوتی ہیں, ان کے اندر دے سروائیو. تو سیکنڈ جو کرائسس ہے ان کا اس وقت جو ہے وہ فوڈ کرائسس ہے, جو کہ بہت سویر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اور کوئی ہیلپ نہیں آ رہی. مطلب دیر از ناٹ اے سبسٹینشیل ہیلپ جو کہ اس کو ایڈریس کر سکے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیر از نہ کوئی فارمل اکانومی ہے, نہ فارمل ایگریکلچر ہے. گو کہ جو انڈین ہیلپ سے وہاں پہ ڈیمز بنے ہیں, اس کے ساتھ اب جو ہے کچھ کافی حد تک انہوں نے وہ کینالز نکال کے ایگریکلچر کی ہے, لیکن دیٹ از ناٹ انف, دیٹ از ناٹ فارملائز. تیسرا جو پرابلم ہے افغانستان کا, افغانستان کے اربن لوگوں کے ساتھ اور ایون رورل کے ساتھ بھی, کہ جو سافٹ پاور انفلوئنس ہے انڈیا کا, وہ وہاں پہ بہت ایکسیڈ کر گیا ہوا ہے آؤٹ آف پروپورشن. کہ یہ جو بالی ووڈ فینومینا ہے, یا جو بالی ووڈ فینومینا کا جو افیکٹ ہے, یا جو سافٹ پاور ہے, انڈین سافٹ پاور, آپ جانتے ہیں کہ کابل کے اندر اندرا گاندھی ہاسپٹل ہے, روڈز بنی ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, تو اور اس کے علاوہ جو موویز ہیں, جو ان کا گلور ہے. سو آئی تھنک یہ 3 ایشوز جو ہیں, یہ اس کی وجہ سے جو ایک پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا جو رویہ ہے, جو میں کہوں گا کہ جو اسٹیٹ کا ہے, وہ ہمیشہ سے تھوڑا سا کویسچنیبل ہو جاتا ہے. تو ہمیں, اور اب لیکن اس سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپریہنسولی کنسیڈر ہوئی ہیں, کہ ہم نے جب, اور اسی لیے پاکستان کے آپ فورن آفس کی اسٹیٹمنٹس دیکھیے, پچھلی 1-1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی, اس سے پیچھے بھی آپ دیکھیں, تو وہ ساری کی ساری افغان گورنمنٹ کے ساتھ, طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بڑے پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے پازیٹیولی. اور ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ $9 ارب کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو آپس میں جو رابطے ہیں اور مضبوط ہوئے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, اور یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان کی سیاست, اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے, اس کا ذکر کریں گے, اور معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں.
ایسا نہیں ہے کہ نواز شریف نے سی پیک لایا تو عمران خان نے کچھ نہیں کیا. اس نے بھی ایک میگا پروجیکٹ بنایا تھا جس کا نام ہے جی پیک, گوبی پنکی اکنامک کوریڈور. مجھے کہتا رہا کہ اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا سیل کے ذریعے اس نے کیمپینز چلائیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, آج بھی میرے پر ایک چیز ثابت نہیں کر سکا اور اپنی بیوی پیرنی کی آڈیو سامنے آ گئی. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا پنکی پیرنی نے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ غداری پہ ٹرین چلانا ہے. پاکستان کی سیاست کا پالا ایک ایسے شخص سے پڑ گیا ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے, تاریخ کا سب سے بڑا انتشار ہے, اور مجھے کہنے کی اجازت دو کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا بہروپیہ ہے, تاریخ کا سب سے بڑا ڈرامہ سازش اور خط کے پیچھے لگا دیا. اتنا بڑا ڈرامہ کبھی دیکھا ہے؟ میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ. مجھے تو سب پتا ہے کہ کس نے کیا کیا. میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے, میں چپ کر کے بیٹھا. میں کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ایک ٹیپ بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, محفوظ جگہ پہ رکھی. اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتا چلے گا کون کون کیریکٹرز نے کیا کیا کیا. یہ جو ملک کو, اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی. امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا. پہلے انہوں نے چوری کی, NRO 1 مل گیا, مشرف نے معاف کیا. ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا, ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا. جو قوم کو یہ کہہ کے آیا تھا کہ ہم مہنگائی کم کریں گے, مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی. اکنامک سروے آف پاکستان, اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے, وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے, ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے. یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے. یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. وہ جی, عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو آپ نے سنی. کل مریم نواز صاحبہ کا خطاب تھا لاہور کے ایک ضمنی انتخابی حلقے کے اندر. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو آج باتیں کہی ہیں کہ آزاد خارجہ پالیسی اپنانے پر ان کو سزا دی گئی, ان کی حکومت کو گرایا گیا, سازش ہوئی, رجیم چینج ہوئی. تو اس وقت ہمیں سینئر تجزیہ کار ممتاز صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب نے جوائن کیا اس سیگمنٹ میں. انہی سے پوچھیں گے کیا واقعی آج عمران خان صاحب اپنی تقریر میں ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کو یہ کہا کہ ان کو بھی خارجہ پالیسی کو آزاد کرنے کی اور آزاد بنانے کی سزا دی گئی, انہیں ہٹایا گیا جس طرح انہیں ہٹایا گیا. تو شامی صاحب کیا واقعی ایسا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسی بات کی سزا دی گئی؟ دیکھیے, عمران خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی فرما رہے ہیں. اللہ وہ ایک سیاسی رہنما ہیں, ان کو اس کا حق ہے جو بھی اپنا نیریٹو بنائیں, جس طرح بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں. لیکن یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ان کی جان کو جو خطرہ لاحق ہے اس بارے میں وہ کیوں نہیں چیزوں کو کھل کر بتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا, خدا نہ خواستہ انہیں نقصان پہنچ گیا, ان کی جان بڑی قیمتی ہے, اگر ان کو نقصان پہنچ گیا تو پھر وہ ویڈیو اور آڈیو چلانے سے کیا فرق پڑے گا. صحیح. تو ان کو جو بھی معلومات ان کے پاس ہیں انہیں قوم کو بتانا چاہیے, متعلقہ اداروں کو بتانا چاہیے. وہ سپریم کورٹ ہر بات میں تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی دھمکی دیتے ہیں یا کھٹکھٹاتے ہیں. یہ اب یہ حقیقت جو کچھ ان کے پاس ہے یا جو شواہد ان کے پاس ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیں تاکہ ہم اس خطرے کا تدارک کر سکیں جو منڈلا رہا ہے. تو یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے ان کا کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی ہے. جو قومی اسمبلی میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے پاس کی ہے. ان کے خلاف کوئی مارشل لا نہیں لگا یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی وہ کسی سازش کا نشانہ نہیں بنے. جو کچھ ہوا ہے دن دہاڑے ہوا ہے. جس قومی اسمبلی میں ان کو منتخب کیا تھا اسی میں جو ان کے کولیشن پارٹنرز تھے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا
تو ایک نئی کولیشن بنا لی. تو یہ بات خان صاحب کو جتنی بھی بری لگی ہو اور کو جتنی بھی ناپسند ہو, تو خان صاحب جو ہیں وہ اس حقیقت کا ادراک کیوں نہیں کرتے کہ جمہوریت کے اندر وہی حکومت کرتا ہے جسے قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل ہوتی ہے. تو جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں, امریکہ سے اس وقت جھگڑا ان کا کیا تھا؟ امریکہ سے ہمارا کوئی اختلاف کیا تھا اس وقت؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تو ایٹمی پروگرام جو تھا وہ موضوع بحث تھا, اور یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ بھٹو صاحب کو اس کی سزا دی گئی یا اپوزیشن سے معاملہ نہ کرنے کے نتیجے میں وہ اقتدار سے محروم ہوئے. لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے. جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے, ان کا امریکہ سے کوئی اس طرح کا اختلاف, کوئی اس طرح کا فاصلہ نظر نہیں آتا جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ ان کے خلاف اتنی سازش کی گئی ہو اور امریکہ کو کوئی اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے اچھے تعلقات تھے, جب وہ وہاں گئے ان کی بڑی اچھی گفتگو ہوئی, انہوں نے یقین دہانیاں کرائی, آپس میں اظہار محبت کیا. تو اب یہ جو آنن فانن جو ہے امریکہ سے اتنا فاصلہ جو انہوں نے پیدا کر لیا, اور پھر وہ ڈونلڈ لو جو ہیں ان کو بھی تو آپ دیکھیے کہ ان کو تو باقاعدہ دعوت دے کے بلایا گیا تھا سفارت خانے. اس کے بعد بھی امریکہ سے خان صاحب کے تعلقات رہے ہیں. یہاں جو اسلامک سمٹ ہوئی اس میں وہ امریکی نمائندہ بھی شریک رہا ہے. تو یہ جو باتیں ساری ہیں خان صاحب اس میں جتنے بھی شبہات لے آئے, جتنا بھی زور لگا لیں, بنیادی بات یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے سامنے جانا ہے, ان کے ووٹ لینے ہیں, اور اگر ووٹ لے لیں گے تو اقتدار ان کو واپس مل جائے گا. تو وہ اب بڑے پن کا مظاہرہ کریں, اپنے اس وقت انتخابات کی تیاری کریں اور اس میں جیت کر آ جائیں کہ پہلے ان کی حکومت بن گئی تو اب بھی بن جائے گی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر مشینری ان کو انتخاب ہرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. آج بھی انہوں نے یہی کہا, جو 20 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں اس میں کہا کہ جناب دھاندلی کی جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے اور سارا کچھ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نوٹس لے. تو وہ تو ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہاں پہ دھاندلی ہو رہی. تو وہ اس کے شواہد پیش کریں. ہمارے سامنے تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی تو ان کے دور حکومت میں ایک دستہ کا انتخاب ہوا تھا جی, اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ اس کی تفصیل پڑھ لیجئے. الیکشن کمیشن کی پوری رپورٹ موجود ہے, سرکاری افسروں کے بیانات موجود ہیں, جس طرح لوگ اغوا کیے گئے, جس طرح انہیں مجبور کیا گیا, جس طرح دھاندلی ہوئی. تو یہ تو ان کے دور حکومت میں یہ ہوا ہے. اور اس کا تو ان کو جواب دینا چاہیے نا. اب جو ہو رہا ہے تو اسپیسیفک بتائیں نا کیا ہو رہا ہے, کون سی دھاندلی ہو گئی ہے. آج تو جو مفت بجلی والا جو معاملہ اناؤنسمنٹ تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی, اس کے خلاف پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے کہ مفت بجلی دینے سے روکا جائے. دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ جو جب چاہے وہ سپریم کورٹ پہ جائے یا ہائی کورٹ پہ جائے. اگر اس کو اس فیصلے سے اختلاف ہے تو یقیناً وہ جائے. لیکن یہ جو بجلی کی, یہ تو پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے وہ بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. صحیح. اور یہ پورے پنجاب میں وعدہ کیا ہے. میرا نہیں خیال ہے اس سے کوئی انتخابی جو قوانین ہیں ان کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن اگر ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر خان صاحب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے انصاف مل جائے گا. آپ دیکھیں جب ان کے زمانے میں انتخابات ہوئے ہیں تو ضابطہ اخلاق کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں, اور خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے کسی نوٹس کی پرواہ نہیں کی. بالکل نہیں. پشاور میں ان کے جو جلسے ہوئے انہوں نے بالکل الیکشن کمیشن کا کوئی نوٹس جو ہے اس کو درخور اطلاع نہیں سمجھا. ابھی تو ہم نے دیکھا جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک افتتاح کرنے جا رہے تھے ایک تقریب میں, تو الیکشن کمیشن روکا تو وہ فوراً رک گئے اور ان کی تقریب منسوخ ہو گئی. بالکل. خان صاحب جو تھے وہ تو الیکشن کمیشن کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. تو بہرحال لیکن ان کی جو شکایت ہے اس کا ازالہ کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے. بہت بہت شکریہ شامی صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے حالات کا تجزیہ کیا. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر ہوگا کراچی کی سیاست. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی کی سیاست کا, جہاں
MQM کے سابق وفاقی وزیر بابر غوری صاحب امریکہ سے تشریف لائے. 2015 سے وہ امریکہ میں تھے اور آج واپس آئے اور گرفتار کر لیے گئے. 15 روزہ ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے. دوسرا جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ کوشش ہو رہی ہے ڈاکٹر فاروق ستار کی MQM میں واپسی کی, اور جنرل کونسل کا اجلاس بھی اس والے سے بلایا گیا ہے. سینئر تجزیہ کار اور پروگرام نئی بات کے اینکر جناب فواد احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے. ان سے پوچھیں گے کہ بابر غوری صاحب کی جو آمد ہے وہ کس چیز کی کڑی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, MQM کی سیاست کے اندر کچھ حرکت آ رہی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ عثمان صاحب. بابر غوری صاحب جو ہے وہ 2015 سے ملک سے باہر تھے. 2016 میں جو ہے وہ بانی MQM نے ایسی تقریر کی کہ جس کی بنیاد پر MQM تقریباً یہاں سے نام تبدیل کرنے کے بعد MQM پاکستان کی صورت میں وارد ہوئی. تو بابر غوری صاحب نے امریکہ میں رہنا ہی پسند کیا. اس کے بعد 2017 کے اندر حالات ان کے لیے کوئی سازگار نہیں تھے, ان کی پارٹی کے لیے سازگار نہیں تھے. 2018 کے اندر عمران خان صاحب حکومت میں آ جاتے ہیں, اور عمران خان صاحب اور بابر غوری صاحب کا ایک ایسا تعلق ہے کہ شاید ہی MQM کی کسی رہنما کا ہو کہ بابر غوری صاحب کا نام لے کے امریکہ جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بہت ہی طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ بابر غوری کو دیکھو تو کسی افریقن آدمی کا گمان ہوتا ہے, اور بھی اس طرح کے نازیبہ باتیں تھیں, دونوں جانب سے تھیں. بابر غوری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کی تھی جو شاید قابل جو ہے وہ دہرانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کے بعد ان کے لیے وہ تمام عرصہ سازگار نہیں تھا کہ وہ یہاں پر آئیں. اچھا, ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ان کو گورنر سندھ بنانے کے لیے لایا گیا ہے, اور یہ کینر اور 2 ہے. PTI کے کچھ لوگوں کی باتیں میں نے سنی, اس میں کتنی حقیقت ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جو چاہے آپ کا دل چاہے جو حسن کرشمہ خاص حقیقت کیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود MQM کے اندر بھی بابر غوری صاحب کی کوئی بہت ویلکمنگ سچویشن نہیں ہے. میں نے عامر خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا آج سے شاید کوئی 2 سال پہلے. عامر خان صاحب نے باشگاف الفاظ میں بابر غوری اور باسط جلیل کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ 2 لوگ ٹکٹ اپنا تیار رکھتے ہیں, جیسے MQM پہ برا وقت آتا ہے یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو عامر خان صاحب اس وقت ایک لیڈنگ رول کے اندر ہے. ظاہر ہے کہ وہ اور اس طرح کے دیگر لوگ یہ تیار نہیں ہوں گے کہ کسی طریقے سے بابر غوری صاحب کو ایکسیپٹ کیا جائے. نہ بابر غوری صاحب جو ہے وہ 3 4 5 سال جدوجہد کے اندر تھے جو MQM نے اپنے بانی کو کھونے کے بعد پاکستان کے اندر کی اور قید و بند کی صعوبتوں سے لے کے باقی چیزیں بھی تھیں. اچھا, اگر بابر غوری صاحب کے کیسز کی طرف آئے تو بابر غوری صاحب نے پروٹیکٹیو بیل حفاظتی راہداری ضمانت 5 جولائی آج تک تھی نا, وہ جب انہوں نے لی تو کچھ ایک ٹکٹ انہوں نے پیش کیا تھا جس میں انہوں نے جون کے آخر میں آ جانا تھا, 25 یا 20 جون تک کے قریب انہوں نے آنا تھا, لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ ان کو یہاں پر اندازہ ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. جب وہ آئے ہیں تو ایک اور ایسے مقدمے میں کہ جو اس پروٹیکٹیو ویل کے اندر کور نہیں ہوتا, بلینکٹ ضمانت ظاہر ہے یہ نہیں ہوتی, آپ کو کیسز بتانا پڑتے ہیں کہ کس کیس میں آپ نے ضمانت لی ہے. تو 2015 کا ایک کیس ہے جس میں 26 لوگوں کی 25 لوگوں کی ضمانت ہوئی بھی ہے, اور بابر غوری صاحب ظاہر ہے اس میں ضمانت لیں گے اور آہستہ آہستہ ان کے کیسز ختم ہونے کے بعد وہ پاکستان میں آزاد شہری کی حیثیت سے جی سکیں گے. ابھی ان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی اور والدہ کی عیادت کے لیے ان سے ملنے کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین تھے کہ وہ پاکستان آئے. اچھا, دوسرے اہم رہنما ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ساختہ جلا وطنی تھی جس کو آخر اگر حالات سازگار ہوں تو پھر ختم کر لینا ہی سمجھا جاتا ہے. اچھا جی, اب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی طرف آتے ہیں. ان کی واپسی MQM کے اندر وہ کب تک ممکن ہے, اور اب تو الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو وفات کی وجہ سے جو قومی اسمبلی کے حلقے کی سیٹ خالی ہوئی ہے اس کے اوپر پہلے بھی عامر لیاقت صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو ہرایا تھا اس حلقے میں. اب جو ہے وہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ MQM کے امیدوار ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار؟ جی فواد. عثمان صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے ان کے ساتھ MQM کی قیادت کافی عرصے سے مذاکرات کی میز پر تھی, لیکن صورتحال کچھ بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ MQM نے جو ہے وہ وہاں سے ٹکٹ جاری کر دی ہے. اس علاقے سے معید انور جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے سابق چیئرمین تھے ان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک ٹویٹ میری نظر سے گزرا, شاہد پاشا صاحب کا جو MQM کے سابق ڈپٹی کنوینر بھی تھے, ان کا جو ٹویٹ تھا جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ جو فاروق ستار کی جو تنظیم بحالی کمیٹی ہے وہ اس سے ریزائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ طے ہوا کہ کوئی بھی چیز پتنگ کے نشان کے خلاف یعنی کہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ ضرور ہے کہ MQM سے جو ہے وہ MQM کو ٹھیک کرنے کے لیے MQM تنظیمی بحالی کمیٹی کو بنایا گیا ہے, لیکن وہ MQM کے خلاف نہیں ہے. تو شاہد پاشا صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ MQM نے بلدیاتی انتخابات کے اندر ابھی جو ہے وہ ٹکٹ ان لوگوں کو دی ہے
کہ جو MKM سے متعلق نہیں ہے اور آزاد نشان کے اوپر ٹکٹ نہیں ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم ہار بھی چکے ہیں بری طریقے سے پہلے مرحلے میں بلدیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں۔ بہت شکریہ فواد صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا کراچی سے، اور اسی نوٹ کے ساتھ یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔